पुप्पो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, फरहीन ने रोते हुए कहा, पर जबरदस्ती उस पर तोहमत लगाकर उसका निकाह घर के मुलाजिम शाहिद से कर दिया गया। इस बात से अनजान कि शाहिद कोई आम आदमी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर था, जिसके नाम से बड़े बड़े लोग कांपते थे। वो फरहीन को लेकर जानबूझकर एक टूटे फूटे घर में लाया और गुस्से से फरहीन को मुलाजमा बनाकर रखने लगा, क्योंकि फरहीन की वजह से उसका प्लान बिगड़ा था। पर कुछ दिनों में फरहीन की मासूमियत देखकर वो फरहीन से जुनूनी इश्क। फरहीन अपने कमरे में बेफिक्री से सो रही थी जब उसे लगा जैसे वो किसी के हिसार में है। ये एहसास होते ही उसके जहन में सबसे पहले ख्याल भूतों जिन का आया और ये सोच उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर गई। वो चिल्लाने की गर्ज से मुंह खोलती जब उसे अपने चेहरे पर किसी मर्दाना मजबूत हाथ का लम्स महसूस हुआ। वो जी जान से कांप गई। हाथ रखकर उसका मुंह बंद किया था। पकड़ काफी मजबूत थी, इतनी कि उसे लगा उसका जबड़ा टूट जाएगा। तभी अंधेरे में उसे महसूस हुआ जैसे मुकाबिल ने अपना सारा वजन उसके कमजोर जिस्म पर डाल दिया हो। वो खौफ से कांप रही थी। तभी उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते वो इसके और करीब हुआ। इसके होंठ फरहीन के कान से मिस हो रहे थे। अगर मुंह खोला तो खोपड़ी खोल दूंगा। मुकाबिल की सरसराती आवाज और धमकी ने इसकी रही सही जान भी निकाल दी। वो इस खौफ की शिद्दत से हवास खो बैठी थी जब मुकाबिल की हरकत ने उसे पत्थर कर दिया, क्योंकि वो अब फरहीन के अरे ओ कमबख्त, उठ जा, नाश्ता के तेरी माँ बनाएगी खबर से उठकर। इसकी आंख पिछले एक अरसे से इसी पुकार पर खुलती थी। रोज उसे यूं ही अपनी मरी हुई माँ का जिक्र सुनकर उठना होता था, मगर ये जिक्र उसके लिए खुशी का नहीं बल्कि दुख और अजियत का सबब बनता था, क्योंकि इस जिक्र के जरिए उसे उसकी माँ के किरदार के बारे में वो बातें कही जाती थी जिसे सुनने से बेहतर है कि वो मरना पसंद करती, मगर मौत भी नहीं आती थी। मजबूरन उसे खामोशी से उठना पड़ता। अपनी बंद आंखों को जबरदस्ती खोलती वो उठ बैठी। सर दर्द से फट रहा था। उसने अपना हाथ खुद ही अपनी पेशानी पर टेम्परेचर चेक करने की गर्ज से रखा, जो कि गर्म तंदूर की तरह दहक रही थी। फिर मुंदी मुंदी आंखों से पुप्पो की तरफ देखा, जो खून आलूद नजरों से उसे यूं घूर रही थी जैसे वो सच में कोई मुलाजमा हो जो काम से बचने का बहाना ढूंढते सो रही हो और मुफ्त की खा रही हो। खैर, वो यतीम थी और यतीम तो सबको मुलाजिम ही लगते हैं। पुप्पो, मुझे बुखार है, जिस्म में बहुत दर्द है, हिला नहीं जा रहा। वो रो देने को हुई। दर्द उसके लहजे से जाहिर हो रहा था। चेहरा बुखार से सुर्ख था। पुप्पो का चेहरा पहले गुस्से से सुर्ख हुआ, फिर अगले ही लम्हे इनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। वो फरहीन के पास गई, उसके बालों को सख्ती से पकड़ते ऊपर की तरफ करते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। जिस्म में दर्द हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है ये दर्द? क्या कल की रात किसी के साथ गुजारी थी जिसकी मोहब्बत ने जिस्म से ताकत छीन ली हो? पुप्पो के अल्फाज उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरे थे। वो बेयकीनी से पुप्पो को देखने लगी। आप क्या बकवास कर रही हैं? फरहीन ने गुस्से से कहा। उसके किरदार पर हमला हुआ था। वो कैसे पुरसकून और खामोश रहती, और वैसे भी वो औरत थी, एक बाकिरदार औरत। कभी अपने किरदार पर उंगली बर्दाश्त नहीं करती। औरत के किरदार पर अगर कोई कीचड़ उछाले तो वो जख्मी शेरनी बन जाती है, मुकाबिल को चीर फाड़ देती है, फिर चाहे वो कितनी ही कमजोर क्यों ना हो। पुप्पो ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे पुप्पो का हाथ उसकी कमीज के गले पर था, जिसे उन्होंने झटके से खींचा तो वो फट गया। फरहीन का दिमाग सुन्न होने लगा। वो तेजी से दोनों हाथ अपने बरहना होते सीने पर बांध गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और पुप्पो ने अंदर आने की इजाजत दी। दरवाजे से अंदर आते असद को देखकर फरहीन का चेहरा सफेद हुआ, जिसकी नजर फरहीन का एक्सरे कर रही थी, और फिर उसकी नजर ठहर गई। चेहरे पर शैतानियत छाई, लब गोल शेप में ढले और वो पुरशौक नजरों से इस बेबस को देख रहा था। वो माँ के करीब हुआ, उनके गिर्द हिसार बनाए, इसके कंधे पर थोड़ी रखी। फरहीन को देखने लगा, जो छुपने को जगह तलाश कर रही थी। दुपट्टा तो पहले ही पुप्पो के कदमों पर पड़ा था। मॉम, आपने बुलाया मुझे? वो मुसलसल फरहीन को देखता माँ से पूछने लगा। असद, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है, वो रोते हुए बोली। असद के चेहरे के तासुरात बिगड़े। वो वैशी अंदाज में फरहीन की जानिब बढ़ा, इसका हाथ पकड़ते उसे खड़ा किया। फरहीन का दिल कर रहा था जमीन फटे और वो लम्हा जाया किए बगैर जमीन में दफन हो जाए। ये कौन सी अजियत थी जो इसके हिस्से थी? कौन सी सजा थी जो उसे मिल रही थी?
وہ ایک ہاتھ سے اپنا برہنہ حصہ چھپاتی دوسرا ہاتھ چھڑوا رہی تھی جب اچانک اسد کی حرکت پر اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ارسل نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر اس کے وجود سے دور کیا اور اس کی قمیض کا پھٹا حصہ اپنے ہاتھ میں لیتے یہ شہر میں موجود سب سے بڑی حویلی گلبرگ والی تھی، جہاں اسلم عبید اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی فیملی میں بیوی اور ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ بیوی سے عشق تھا، تبھی ایک بیٹی کے بعد جب ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ ان کی بیوی اگر دوبارہ ماں بنے گی تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، تو انہوں نے جیسے بیٹے کی خواہش مار دی تھی۔ ہینا نے بہت بار ان کے قریب ہوتے انہیں سمجھانا چاہا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بیٹے کی خواہش نہ مارے، وہ لوگ یہ کوشش کر سکتے ہیں، مگر ہر بار اسلم صاحب منع کر دیتے۔ وہ اپنی جان عزیز بیوی کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، انہیں وہ جان کی طرح عزیز تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی باتوں کو ہنس کر نظر انداز کر دیتے تھے اور ہینا کو بھی سمجھاتے تھے کہ وہ بھی لوگوں کی باتوں سے زیادہ اپنی فیملی پر دھیان دے۔ ہینا کبھی ناراض ہو جاتی تو کبھی بحث کرتی، جسے ارسل صاحب خاموشی سے سن لیتے۔ یوں 10 سال گزر چکے تھے۔ فرحین اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی۔ اس کی عمر 10 سال تھی۔ اسکول کی سب سے قابل بچی ہونے کے ساتھ وہ ایک اچھی بیٹی تھی جو چھوٹی سی عمر میں اپنے ماں باپ کے لیے فخر تھی۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ گھر کا چھوٹا چھوٹا کام بھی کرواتی اور گھر آنے پر بابا کے پیر دباتی۔ وہ لاکھ انکار کرتے مگر وہ نہ مانتی، کیونکہ اس نے اکثر ٹی وی میں دیکھا تھا کہ بابا کی خدمت کرنی چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بھی ماما سے پوچھ کر یہ کر رہی تھی۔ ماما تو اس کے صدقے واری جاتے۔ بابا کبھی کبھی ناراض ہو جاتے، انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کی بیٹی ان کے پیر چھوئے، اور وہ اپنی بیٹی کو سر کا تاج کہتے تھے۔ کیسے اس کو پیروں میں بیٹھا دیکھتا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت ان کی بیٹی کو کس کس اذیت سے، کس راستے پر سے گزارے گی، کس کس کے قدموں میں بیٹھنے پر مجبور کرے گی، اور تب وہ اپنی بیٹی کے قریب نہیں ہوں گے، اسے سہارا نہیں دے سکیں گے۔ مگر قسمت کی کسے خبر، اور اس کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ اگر ارسل صاحب کو اپنی بیٹی کی قسمت کا پتہ ہوتا تو وہ اپنی زندگی رد کر دیتے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے۔ کہتے ہیں نا، اگر باپ کو بیٹی کا نصیب خریدنے کی اجازت ہو تو وہ خود کو نیلام کر دے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ ماں باپ ہر چیز اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں مگر نصیب نہیں۔ ہر چیز سے بے خبر وہ دونوں اپنی اکلوتی اولاد سے بہت خوش تھے۔ فرحین کے والد بزنس مین تھے، ان کا بزنس دوسرے ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔ وہیں اسلم کی بہن انم، جس کی شادی اس کی پسند پر ہوئی تھی، وہ لڑکا غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ انم کی شادی کے بعد انم کو احساس ہوا خالی پیٹ محبت نہیں نبھائی جاتی، اس لیے وہ بار بار بھائی کے در پر بیٹھی ہوتی تھی۔ ارسل صاحب کو ہر بار اس کی مطلوبہ رقم دے کر اسے رخصت کرنا پڑتا۔ ہینا کو اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خود بھی ارسل کو بار بار کہتی کہ وہ جنید کو کوئی کام سیٹ کر دے تاکہ انم کو بار بار ان کی طرف نہ آنا پڑے۔ ہینا کی بات مان کر اسلم نے بہت بار جنید کو کام سیٹ کر کے دیا، مگر وہ ہر بار جوئے کے کھیل میں سب ہار جاتا، اس لیے اسلم نے اس کے گھر کا سارا خرچ اٹھا لیا تھا۔ وہ بار بار اپنی محنت کی کمائی جوئے کے کھیل میں ہارنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک روز اچانک جب انم ان کے گھر آئی تو فرحین کھیل رہی تھی، جسے دیکھتے انم نہال ہوتی اسے ساتھ لگاتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہینا آئی تو اسے مل کر انم واپس فرحین کو لے کر بیٹھ گئی۔ ہینا کو پتا تھا انم فرحین سے کس قدر محبت کرتی ہے، تبھی وہ خود مسکراتی ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ جب انم نے ہینا کی طرف دیکھتے کہا، بھابھی میں اسے آج اپنی طرف لے کر جاؤں گی۔ انم کے کہنے پر ہینا نے ہنستے ہوئے کہا، انم میری جان، یہ وہاں کیسے رہے گی؟ اسے عادت نہیں ہے اپنے بابا کے بغیر سونے کی۔ ہینا نے مسکراتے کہا، مجھے بہت خواہش ہے بھتیجے کی، میں چاہتی ہوں میری یہ خواہش جلد پوری ہو۔ میں سمجھتی ہوں آپ دونوں فرحین کو الگ کمرے میں نہیں رکھتے، تبھی آج تک آپ کی دوسری اولاد نہیں ہے، اس لیے میں فرحین کو کچھ دنوں کے لیے لے کر جا رہی ہوں تاکہ آپ دونوں قریب آ سکیں۔ انم نے فرحین کو ساتھ لگاتے کہا، جو نہ سمجھی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ارے انم، تمہارے بھائی غصہ کریں گے۔ ہینا نے فرحین کو ساتھ لے جانے والی بات پر دوبارہ کہا، نہیں ہوتے غصہ، اگر ہو بھی گئے تو مجھے یقین ہے آپ ان کو ہینڈل کر سکتی ہیں۔ ہینا کے لاکھ انکار پر انم فرحین کو ساتھ لے گئی۔ اس دن ہینا نے خود کو خوب سنوارا تھا۔ ارسل کی پسند کے مطابق خود کو سنوار کر وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ ارسل کی گاڑی کی آواز سنتے اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ارسل گھر میں خاموشی دیکھ کر ان دونوں کو پکارتا بھاگتا کمرے تک آیا
اندر نظر پڑتے اس کے حواس سلب ہونے لگے تھے۔ من چاہی بیوی ہو اور یوں خود کو سنوارا ہو تو کون کمبخت دل کو سنبھالے گا۔ وہ اس تک جاتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے ساتھ لگا چکے تھے۔ اس کے گال کو چومتے وہ جیسے مدہوش ہو رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا ہو رہا ہے یہ ہینا؟ وہ بے لگام ہوتے جذبات پر قابو پاتے بے بسی سے پوچھ رہے تھے۔ اسلم مجھے بیٹا چاہیے۔ ہینا کے کہنے پر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگے، پھر دور ہوئے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ خود کو سنبھال رہے تھے۔ ہینا دوبارہ ان کے قریب گئی۔ نہیں ہینا، میں تمہاری جان مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اپنا سر پکڑے بولے۔ ہینا ان کے قریب جاتے ان کے گلے میں باہیں ڈالے، ان کے چہرے پر جھکی۔ اسلم سانس روک گئے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا ان کی بیوی یہ حرکت کر سکتی ہے۔ ہینا نے چہرہ ان کے سینے میں چھپایا۔ اسلم نے ان کے گرد حصار بنایا۔ ان کا حصار تن تھا۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان قریب ان کی بیوی ان سے دور ہو جائے گی۔ دل میں عجیب سا ڈر چھا گیا تھا جسے وہ نظر انداز کرنے کو ہینا کو ساتھ لگائے کھڑے تھے۔ پلیز ارسل، میری یہ خواہش پوری کرتے، وہ آہستہ سے بولی۔ اسلم نے اس کے گرد حصار بنایا۔ پلیز ہینا، ضد نہیں کرو، وہ نرمی سے بولے۔ ہینا ان کے انکار پر ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ اسے منانے کے لیے اسے اپنے فارم ہاؤس لے گئے، جہاں اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظر اپنے بہنوئی جنید پر گئی، جو نشے میں دھت ان کے بیڈ روم میں کسی لڑکی کے ساتھ نازیبا حالت میں تھے۔ ان کی غیرت نے یہ منظر دیکھنا خود پر عذاب کی طرح لیا۔ فرحین ان کے ساتھ نہیں تھی، اس وقت بس ہینا تھی اور وہ خود وہ سب دیکھتی منہ موڑ چکی تھی۔ اسلم صاحب غصے سے جنید کی طرف گئے جو کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی خود کو بیڈ شیٹ سے کور کیے ہوئے تھی۔ ارسل نے جنید کے منہ پر تھپڑ مارا جس سے وہ لڑکھڑایا۔ تیری اتنی ہمت تو مجھے مارے گا، جنید نے کہتے جیب سے گن نکالی اور ارسل کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے پیٹ پر شوٹ کیا۔ ہینا چلاتے ارسل کے قریب جانے لگی۔ جب جنید نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا، وہ اس کے شرٹ لیس سینے سے ٹکرائی۔ چھوڑو اسے بغیرت، ارسل نے درد سے کراہتے چلا کر کہا۔ بغیرت تو اب بنوں گا میں، جنید نے کہتے ہینا کو بستر پر پھینکا اور پھر اس پر جھکنے لگا۔ وہ چلاتی رہی۔ ارسل بے جان ہوتے وجود کے ساتھ اپنی عزت کو لٹتے دیکھتا موت سے پہلے مر چکا تھا۔ ہینا کا چلانا بند ہو چکا تھا، اس کے کپڑے مکمل طور پر پھٹ چکے تھے۔ اس کا چلانا بند ہوا تھا اور یوں ہی بند نہیں ہوا تھا، وہ عزت جس کے لیے وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، وہ لٹ چکی تھی۔ چور چوری کر کے اب آرام کر رہا تھا۔ ہینا بے جان آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی جب اس لڑکی نے جنید کے پاس ہوتے اس کی گود میں بیٹھتے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کو بتا دے گی جان، وہ لڑکی پریشانی سے بولی تو جنید اٹھا اور ہینا کے وجود کو بیزاریت سے دیکھنے لگا۔ اسے بھی ختم کر دیتے ہیں، جنید نے کہتے تکیہ اٹھا کر ہینا کے چہرے پر رکھا اور وہ چند پل میں دم توڑ گئے۔ تکیہ کھسک کر ایک طرف ہو گیا۔ چلو اب نکلو یہاں سے۔ جنید کا نشہ تو کب کا اتر چکا تھا، اس لیے وہ اب ہوش میں تھا۔ ارسل کے وجود کو کک مارتا وہ نکل گیا۔ اسے پتا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہاں سے باہر نکلتے اس نے فارم ہاؤس کو آگ لگا دی۔ اسے لگا کہ سب کچھ خاموش ہو گیا ہوگا، مگر وہ بے وقوف نہیں جانتا تھا وقت سب دکھاتا ہے۔ اس کی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ ہر طرف فارم ہاؤس میں آگ لگنے کی خبر پھیل چکی تھی۔ ہر چینل نیوز رپورٹر گلا پھاڑ پھاڑ کر کوریج مانگ رہے تھے۔ بظاہر تو سب کے چہروں پر افسوس تھا، مگر اندر تو سب کو اپنے مشہور ہونے کی فکر تھی۔ فرحین تھی جس کی دنیا لٹی تھی، جس کا سب ختم ہوا تھا، جو دوسروں کے رحم و کرم پر دنیا کی ٹھوکروں پر آ گئی تھی۔ انم نے رو رو کر دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب کو فرحین سے زیادہ اس پر افسوس ہو رہا تھا۔ لوگ فرحین سے زیادہ اسے تسلیاں دے رہے تھے، جبکہ وہ معصوم تو ایک طرف بیٹھی تھی، سہم کر خالی نظروں سے ماں باپ کو تلاش کرتے، بے بسی سے سب کے چہرے دیکھتی۔ وہ اس ظلم کی بے زبان داستان ہو گئی تھی۔ جنید نے خود پر افسردگی طاری کر لی تھی۔ سب کو یہی لگ رہا تھا وہ ارسل کی موت پر ماتم کنا ہے، مگر اندر ہی اندر وہ خوش تھا کہ اس کا کارنامہ دہکتی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ وہاں کون سا ظلم ہوا تھا۔ اللہ میری بے بسی میں کہاں جاؤں۔ انم کا چلانا کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیچاری بچی یتیم ہو گئی۔ کسی عورت کی آواز پر انم کے آنسو رکے۔ اس نے فرحین کو دیکھا اور پھر لپٹ کر اسے کھینچتے سینے سے لگایا۔ میرے بھائی کی نشانی، اللہ میری بچی یتیم ہو گئی، شہزادی بنا کر رکھتا تھا میرا معصوم بھائی۔ وہ فرحین کو چومتی کہہ رہی تھی۔ فرحین پپھو کو روتا دیکھ کر رونے لگی۔ وہ خود بھی پپھو میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے۔ یوں دن گزرنے لگے۔ انم فرحین کو سینے لگا کر رکھتی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی،
اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی۔ یہ سب جنید سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جب جب فرحین کو دیکھتا اس کے اندر کا جانور انگڑائی لیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ انم فرحین کو کسی کونے میں لگا دے تاکہ وہ اپنی ہوس پوری کر سکے، مگر انم تو فرحین کو سینے سے لگا کر رکھ رہی تھی، ایک پل اسے اکیلا نہ چھوڑتی۔ جنید کی بس ہو گئی، اس کا صبر ٹوٹنے لگا تو وہ انم کے پاس گیا جو اپنی اولاد کو نظر انداز کیے فرحین کو سینے لگائے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا اس ناسور کو سینے لگائے رکھتی ہو؟ جنید نے نفرت سے کہا۔ انم نے اسے غصے سے دیکھا۔ بکواس بند کرو جنید، انم نے فرحین کو تکیے پر ڈالتے کہا۔ وہ سو چکی تھی۔ جنید غصے سے اس کی طرف جاتا بیڈ پر اس کے اوپر جھکا، اس کا چہرہ سیدھا کرتے اسے تھوڑی سے پکڑا۔ انم نے غصے سے اسے دیکھتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ جب وہ اپنا غصہ اس کے چہرے پر اتارنے لگا، انم کو لگا اس کی سانس آج اکھڑ جائے گی۔ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا تھا۔ وہ کوشش کر رہی تھی، پوری جان لگا رہی تھی، مگر وہ دیو ہیکل شخص دور ہونا تو دور کی بات ہل بھی نہیں رہا تھا۔ جب جنید کو لگا اس کا وجود بے جان ہو رہا ہے تو وہ دور ہوا۔ ایک جھٹکا لگا تھا انم کو۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی۔ دوبارہ میری باتوں کو بکواس مت کہنا، اوکے؟ وہ سختی سے کہتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میری محبت کے رنگ کتنے خوبصورت لگتے ہیں تمہارے چہرے پر۔ اس کی گال پر لب رکھتے وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا۔ انم نے غصے سے اسے دیکھا۔ تو میری بھتیجی کو ناسور کہو اور میں تمہارے منہ میں شکر ڈالوں؟ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتی بولی۔ جنید نے پورا وزن اس پر ڈال دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جنید نے پکڑتے تکیے سے لگائے تھے۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، وہ دوبارہ اس کے چہرے پر جھکتا بولا۔ لبوں سے اس کا چہرہ چھوتے وہ پیچھے ہٹا۔ کیا بتانا ہے؟ انم کو پتا تھا وہ یوں جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے جان چھڑوانے والے انداز میں بولی، مگر اس کی بات سنتے اسے لگا جیسے روح جسم سے نکل چکی ہے۔ مگر وہ بولتا اور انم بے جان ہوتی، اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ جنید کو محسوس ہو رہا تھا وہ جو اسے کہہ رہا ہے وہ سچ مان رہی ہے، مطلب تیر نشانے پر تھا، اس لیے وہ جتنا ہو سکے زہر اگلتا رہا اور انم کی رگوں میں ڈالتا رہا۔ پھر اپنی بات کہتا وہ دوبارہ اس کے چہرے پہ جھکا، اس کا وجود اپنے وجود میں سمیٹتے وہ وقفے وقفے سے زہر اس کے کانوں میں ڈالتا رہا۔ وہ اس وقت یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کمرے میں اس بستر پر ان دونوں کے علاوہ ایک بچی بھی موجود ہے۔ معصوم بچی اور انم اس حد تک اس زہر کے زیر اثر تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب کب جنید کا ہاتھ اس کے وجود سے ہٹتے اس معصوم کے وجود سے کھیلنے لگے تھے۔ فرحین گھبرا کر اٹھی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب آن تھا، مگر اتنی روشنی تھی کہ سب واضح نظر آتا۔ فرحین نے اپنی پھپھو کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ اپنے انکل کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہے تھے۔ جنید کو پتہ چل چکا تھا وہ اٹھ گئی ہے، تبھی اس نے انم کو کروٹ کے بل لٹایا، اس کی نظر دوسری طرف اور جنید ان دونوں کے درمیان۔ فرحین نے ڈر سے اٹھنا چاہا جب جنید نے اسے پکڑتے اپنے اوپر گرایا اور اس کی آواز بند کر دی۔ انم اس دنیا میں ہوتی تو اسے پتہ چلتا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ ایک بچی سے اس کی معصومیت چھینی جا رہی تھی۔ ایک دم وہ فرحین کو چھوڑتا دوبارہ انم پر حاوی ہوا۔ فرحین رونے لگی۔ انم اس کے رونے پر ہوش میں آئی۔ اس سے پہلے وہ اس کے رونے کے اثر میں اس کی طرف جاتی، جنید اس کو اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ کیا تمہیں اس کے رونے پر تکلیف ہو رہی ہے؟ جنید نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ انم نے جنید کو دیکھا۔ یہ ہینا کی بیٹی ہے، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہی ہینا جو تمہارے شوہر کو اپنی جوانی کے جوہر دکھاتی اپنی طرف راغب کرتی تھی۔ وہ زہر اگل رہا تھا۔ انم کے چہرے پر تکلیف تھی، مگر تکلیف فرحین کے لیے نہیں تھی۔ وہ فرحین سے نظر چرا چکی تھی۔ جنید مجھے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، اسے یہاں سے دفع کرو، اسے بھیج دو یہاں سے، انم نے غصے سے کہا۔ نہیں جان، یہ اپنی ماں کے کیے کی سزا کاٹے گی، کیا تم اسے سزا نہیں دو گی؟ جنید نے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے پوچھا۔ انم نے فرحین کو دیکھا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اسے تو میں ساری زندگی سزا دوں گی جو اس کی ماں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا، اس کی سزا اسے ملے گی، انم نے نفرت سے کہا۔ جنید کی جیت ہوئی تھی اور وہ جشن منانے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ فرحین کی زندگی کو سچ میں جہنم بنا کے رکھا تھا۔ انم ہر وقت اس کی جان سولی پر لٹکائے رکھتی۔ جنید بھی وقت ملتے موقع دیکھتے اس کو ٹارچر کرتا رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ فرحین کو سمجھ آنے لگا وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تبھی وہ اس کے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی یا کہیں چھپ جاتی۔ جنید نے ارسل کا سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ قسمت کا ساتھ تھا جو وہ ہر جگہ کامیاب ہو رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا رسی کھینچنے کے لیے ہی دراز کی جاتی ہے۔ ارسل کی رسی دراز کی جا رہی تھی جسے وہ جیت سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ اس کی ہار کی طرف جاتا۔ ایک طویل راستہ تھا۔ بزنس میں ارسل نے غیر قانونی کام شروع کر دیے تھے
جس کی وجہ سے وہ مصروف رہنے لگا۔ اس کا مصروف رہنا فرحین کے لیے اچھا تھا۔ وہ اس کے مصروف رہنے کی دعائیں کرتی۔ انم اسے مارتی تو کبھی ملازمین کے بھی کام اس سے کرواتی۔ وہ گھر میں ملازم ہونے کے باوجود سارے کام فرحین سے کرواتی۔ کئی بار رات فرحین کو کھلے آسمان تلے گزارنی پڑتی تھی۔ سب کو لگتا تھا وہ ملازم ہے۔ یہ گھر وہی تھا جس میں ایک وقت میں فرحین اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی، مگر اب وہ اپنی بدقسمتی کو روتی تھی۔ اسد انم پپھو کا اکلوتا بیٹا تھا جو خود بھی ماں کے ساتھ دیتا، فرحین کو ہر وقت ملازمہ بنا کر رکھتا تھا۔ اسد کی ساری عادات اپنے عیاش باپ کی طرح تھی۔ وہ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، باپ کی طرح ہوتا جا رہا تھا۔ کئی دن وہ گھر نہ آتا۔ کوٹھا اس کے لیے اپنا گھر بن چکا تھا۔ وہ کئی راتیں وہاں گزار آیا تھا۔ انم اس سے بے خبر تھی، مگر جنید کو سب معلوم تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں اسد کو ان سب کاموں کے لیے پیسے دیتا تھا۔ اسد میری جان، یہی دن ہے، انجوائے کرو۔ ہزاروں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے۔ وہ یہ جملہ ادا کرتا تھا، مگر وہ انجان تھا کہ وہ اپنی اولاد کو اسی غلط راستے کا مسافر کر رہا تھا جس راستے پر وہ صدیوں سے چلتا خود کے لیے جہنم لکھوا چکا تھا۔ اسد کئی بار باپ کے ساتھ اس کے سامنے وہ حرکتیں کرتا جسے دیکھ کر جنید کو خوشی ہوتی۔ وہ خود اسے سب بتاتا تھا۔ کئی لڑکیوں کو جنید نے خود اس کی رکھیل بنایا تھا۔ نشہ بھی وہ جنید کے ساتھ بیٹھ کر کرتا تھا۔ ابا، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اسد آفس جاتا اور جنید کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، ساتھ ایک لڑکی کی تصویر اسے دی۔ جنید نے اس تصویر کو دیکھا۔ وہ لڑکی عمر میں 15-16 سال کی لگ رہی تھی۔ چادر لیے گلی میں گزرتے ہوئے اسد نے اس کی تصویر لی تھی۔ جنید نے اپنے خاص آدمی کو بلایا اور وہ تصویر اس کے حوالے کرتے اسے حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو شام تک اس کے فارم ہاؤس پہنچا دے۔ وہ آدمی خباثت سے ہنستا جو حکم سر کہتا چلا گیا، چل کر میرے بچے مل جائے گی۔ جنید نے مسکراتے کہا تو اسد ہنس دیا۔ ابا، لڑکیاں کہاں ہیں؟ اسد نے آہستہ سے پوچھا تو جنید نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہنسنے لگا۔ ابا، تجھے کیا لگتا ہے مجھے خبر نہیں ہے تو کون سا نشہ بیچتا ہے؟ اسد نے شیطانیت سے مسکراتے کہا تو جنید نے کہکا لگایا، تو پھر وہی بات کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ جنید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسد بھی اٹھ گیا۔ ابا، مجھے سب سے ملنا ہے۔ اسد نے منہ بناتے کہا تو جنید نے پھر سے کہکا لگایا۔ وہ جانتا تھا اس کے ملنے کا کیا مطلب ہے۔ پھر وہ اس کے لیے گیراج میں گیا۔ وہاں سے وہ بیسمنٹ میں گئے جہاں 2 گارڈ گن تانے کھڑے تھے۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر دونوں نے سلام کیا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل جنید نے لائٹ چلائی تو وہاں 20 کے قریب لڑکیاں زنجیروں سے قید تھیں۔ کچھ بے ہوش تھیں تو کچھ ہوش میں بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھیں۔ اسد نے سب پر ایک نظر ڈالی، پھر اپنے باپ پر ایک نظر ڈالتا مسکرا دیا۔ ابا، مال تو بہت ہے۔ وہ ہنستا ایک آنکھ ونک کر گیا۔ تو انجوائے کر بیٹا، جنید نے ہنستے ہوئے کہا اور وہیں پر رکھی ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ کچھ ہی لمحوں میں ان لڑکیوں کی چلانے کی آوازیں وہاں گونجنے لگی جسے وہ دونوں باپ بیٹا خوب انجوائے کر رہے تھے۔ اسد کے کارنامے دیکھ کے جنید خوش ہو رہا تھا، جبکہ کچھ دور بیٹھی قسمت ان دونوں پر ماتم کن تھی۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے وہ اپنا کون سا راستہ چن چکے تھے۔ اسد کا ان لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا عروج پر تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا ان سب کے ساتھ۔ وہ چلا رہی تھی، اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ ان سب کی بدتر کر کے تھک کر اسد وہیں لیٹ چکا تھا۔ جنید نے سگریٹ بجا کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ان کے پاس جاتا گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھا۔ چلے میری جان، کافی دیر ہو گئی ہے، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر ان تمام لڑکیوں نے قریب سے اسے دیکھا۔ حیرت تھی، جس مرد کے گھر عورت ہو وہ یوں کیسے کسی اور کی عورت پر نظر رکھ سکتا تھا؟ کیسے دوسروں کی عزت رون سکتا تھا؟ کیا اسے ڈر نہیں لگتا تھا اپنے اعمال سے، اپنی قسمت کے آنے والے وقت سے؟ یہی وہ سب سوچ کر اپنی قسمت کو رو دیں۔ اسد اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جب وہ دونوں نکلنے لگے تب انہیں اپنے پیچھے سے ایک لڑکی کی کرب سے بھری آواز آئی۔ ان دونوں کے قدم رکھے تھے۔ دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ آخر میں بیٹھی ایک معصوم سی بچی تھی۔ اللہ تباہ کرے تم دونوں کو، جیسے تم دونوں نے ہم سب کو کیا ہے۔ اس کے درد بھرے لہجے میں کی گئی بد دعا ان دونوں کو کچھ پل کے لیے روک چکی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس دیے۔ تمہاری دعا قبول ہو، پہلی دفعہ کسی نے ہمیں بد دعا دی ہے، اسد نے ہنسنے کے دوران ان سے کہا۔ تو ان کی لڑکیوں نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بد دعا دے رہی ہوں، دعا نہیں۔ اور کیا تم دونوں کو نہیں پتا بد دعائیں نسلیں تباہ کر دیتی ہیں، سب برباد ہو جاتا ہے، سب تباہ ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ مکمل طور پر تم لوگ شیطان کی پوجا کرنے لگے ہو۔
जो तुम्हें अपनी बर्बादी नजर नहीं आ रही, वरना वो तो तुम्हारे सामने रक्स कर रही है। मगर अफसोस तुम जैसे अंधों पर। वो कहती दुख से सर हिलाने लगी। असद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो तेजी से इसकी तरफ जाने लगा, जब जुनैद ने बाजू से पकड़ते उसे रोक दिया। छोड़ो यार, दफा कर, इनके कहने से क्या होता है, ये तो खुद तबाह हैं। अब जहाँ ये पहुंचेंगी इन सब की रूह कांप उठेगी। वो तंजिया कहता असद को लेकर चला गया। वो सब उन्हें जाता देखती पुकारती रही, रहम की भीख मांगती रही। कुछ थी जो खामोश बैठी रही। शायद उन्हें इल्म था कि इन दरिंदों के पास रहम नहीं है, तभी वो खामोश बैठी रही। वहां से निकलते वो दोनों वापस ऑफिस चले गए। कभी घर के माल पर भी हाथ साफ किया है? जुनैद ने जांचती नजरों से असद को देखते पूछा। किसकी बात कर रहे हो अब्बा? असद ने न समझी से पूछा। फरहीन की। जुनैद के कहने पर वो हंसने लगा। अरे कैसी बातें करते हो अब्बा, भला वो मुलाजमत से बदतर रहने वाली इस काबिल है कि उसकी तरफ आंख उठाई जाए? वो हंसते हुए बोला तो जुनैद ने भी मुस्कुरा कर उसे देखा। देखना भी मत। बाप के यूं कहने पर असद की हंसी रुकी। क्यों अब्बा? असद सीधा हुआ। क्योंकि इस पर तेरे बाप की नजर है और वो काफी महंगा माल है। जुनैद ने एक आंख विंक करते हुए असद को यूं देखा जैसे बात पसंद न आई हो। चलो अब मैं घर जा रहा हूँ अब्बा, वो कहता उठ गया। जुनैद ने उससे देखा, कभी बाप की भी मदद करवा दिया कर। वो रूखे लहजे में बोला, ये जो करके आया हूँ मदद ही है अब्बा, अगर तुम समझो। अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाल कर तेरी सारी लड़कियों को चेक किया है, नुकसान पहुंचाए बगैर। वो खबासत से बोला। जुनैद को पता था वो किस नुकसान की बात कर रहा है, तभी खामोश रहा। असद वहां से निकलता घर गया क्योंकि उसे भूख लग रही थी। जब जाते हुए अचानक उसकी बाइक स्लिप हो गई। उस अचानक हुए हादसे पर उसका सर पत्थर से जा लगा। खून निकलता उसका माथा भीगने लगा और अगले ही लम्हे वो होश गंवा बैठा। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। पास ही कुर्सी पर एक लड़का बैठा था जिसके बाल माथे पर बिखरे हुए और हुलिया रफ सा था। देखने में वो गरीब घराने का लगता था। असद को होश में आता देखकर वो लड़का तेजी से उसकी तरफ झुका। भैया आप ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो फिक्र से बोला और फिर तेजी से निकल गया। इसका लहजा असद को ठटक गया। इसकी फिक्र कभी किसी ने यूं नहीं की थी। कुछ देर बाद वो डॉक्टर के हमरा वापस आया। डॉक्टर असद को चेकअप करने लगा। डॉक्टर ये ठीक है ना? वो लड़का फिक्र से पूछ रहा था। जी जी ये बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत करें, बस जरा सी चोट थी, कुछ दिनों तक जख्म भी भर जाएगा, ये तो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, डॉक्टर ने पेशा वराना कहा और चल दिए। वो लड़का वापस उसी कुर्सी पर बैठा। तुम कौन हो? असद के पूछने पर अभी वो कुछ जवाब देता जब उसका मोबाइल रिंग होने लगा। असद ने देखा वो नोकिया का छोटा सा मोबाइल था जो असद ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो परेशानी से कॉल सुन रहा था। नहीं मैं वहां नहीं जा सका, मेरी नौकरी नहीं हुई। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लूंगा जिससे एक वक्त की रोटी नसीब हो। तुम अम्मा का ख्याल रखना, वो परेशानी से कह रहा था। फिर कॉल काट कर उसने मोबाइल जेब में रखा। इसके चेहरे पर अब परेशानी भी रकम थी। असद ने उसे यूं देखा तो उसे रहा ना गया तो पूछ बैठा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? असद के पूछने पर उस लड़के ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की मगर उसके चेहरे से परेशानी गायब ना हुई। दरअसल मैं एक घर में मुलाजमत के लिए जा रहा था। रास्ते में आपको देखा तो मुझे लगा आपको अस्पताल लाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। इन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि मैं लेट हूँ, इसलिए मैं उनकी तरफ मुलाजमत के लिए ना आऊँ, वो मुझे नहीं रखेंगे। वो लड़का बेचारगी से बोला। उसका लहजा यूं था कि असद को उस पर तरस आने लगा। तुमने मेरी मदद करने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। असद ने जज्बात में आकर कहा। सच्ची आप करेंगे मेरी मदद? इस लड़के की आंखें चमकी। हाँ यार, तुम्हारी मदद के बदले इतना तो कर सकता हूँ। मुझे अपने लिए एक मुलाजिम की जरूरत है जो मेरे घर में मेरे साथ रहे, मेरा हर काम वक्त पर करे। अब बोलो, करोगे ये? असद ने मुस्कुराते कहा। जी जी मैं करूंगा, मुझे बहुत जरूरत है काम की और मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। वो लड़का असद का हाथ पकड़ते बोला तो असद ने आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों को देखते मुकाबिल के चेहरे पर फातिया की मुस्कुराहट आई। उसे कुछ वक्त पहले की बात याद आई। तुम जुनैद के घर कैसे जाओगे? वो तुम्हें कभी घुसने नहीं देगा, सामने बैठे शख्स ने कहा। इस तरह तुम मत कहो, मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा और इस हद तक के उसके जुड़े भी मेरे कब्जे में होंगे। शाहिद ने मुस्कुराते कहा। वो तो मुलाजिम भी नस्ल चेक करके रखता था, मुकाबिल को अभी तक फिक्र लाहक थी। मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, शाहिद ने मुस्कुराते कहा। वो अपनी सोच में था जब असद की आवाज आई। अरे यार, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं।
اسد نے اسے دیکھتے کہا، شاہد نام ہے میرا صاحب۔ وہ لڑکا ادب سے بولا، بہت پیارا نام ہے شاہد، خیر ہم گھر چلتے ہیں شاہد۔ اسد اٹھتے ہوئے بولا تو شاہد نے اسے سہارا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ کسی نے بھی شاہد پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ اسے اسد لایا تھا۔ جنید نے بھی ایک نظر دیکھ کر اجازت دے دی۔ یوں شاہد کو فرحین کے ساتھ والا کمرہ مل گیا۔ وہ کمرے میں پہنچتے ہی اپنی جیب سے کچھ چیزیں نکالتا وہاں سیٹ کر چکا تھا۔ کھیل شروع ہوا جنید صاحب، وہ سائڈ سے مسکراتا بولا اور باہر نکلا۔ اس کو اسد نے اپنا کمرہ دکھایا اور پھر اپنا کام سمجھانے لگا جسے شاہد بہت دل جمی سے سمجھ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی سو شاہد سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سونا تو اسے تھا نہیں، اسے تو اپنے مشن پر ورک کرنا تھا۔ وہ جاگتا رہا، اگلے دن کی روٹین سیٹ کر کے اپنے پلان پر کام کرنے لگا۔ جب اسے لگا سب سو چکے ہیں تو اٹھ کر بہت احتیاط سے باہر نکلا۔ ابھی وہ لانچ میں پہنچا تھا جب کسی لڑکی کی آواز پر چونک گیا، چور چور پپھو، انکل اسد دیکھو گھر میں چور آ گیا ہے۔ وہ چلانے لگی اور سبھی جاگ گئے، اسد سمیت جنید اور انم بھی نیچے آ گئے۔ کہاں ہے چور؟ اسد نے پوچھا۔ جنید بھی یہاں وہاں چور تلاش کر رہا تھا۔ ہاں بی بی جی بتائیں کہاں ہے چور؟ شاہد نے بھی پریشانی سے پوچھا تو فرحین نے غصے سے اسے دیکھا۔ پپھو یہ ہے چور، یہ کہاں سے اندر آ گیا؟ فرحین شاہد کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، ارے یہ تو شاہد ہے، اسد کا خاص ملازم۔ انم نے غصے سے کہا، ارے بی بی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں چور کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو خود آپ کے چلانے پر یہاں پہنچا ہوں۔ وہ پریشانی سے بولا۔ اسد نے غصے سے فرحین کو دیکھا اور اس کے قریب جاتے اسے بالوں سے جکڑا۔ شاہد نے بزاریت سے منہ موڑنا چاہا مگر موڑ نہ سکا۔ تم چاہتی ہو ہم لوگ راتیں بھی جا کر گزارے، اسی لیے اب یہ ڈرامہ شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ خبردار جو تم نے یہ ڈرامہ دوبارہ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتا بولا، اسد میں سچ کہہ رہی ہوں یہ۔ فرحین کی بات درمیان میں ہی رکی۔ اسد نے اس کا جبڑا اتنی سختی سے پکڑا تھا فرحین کی آہ تک نہ نکلے۔ جنید نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ انم نظر انداز کر کے چلی گئی۔ جنید اس کے پیچھے گیا جبکہ شاہد کا یہ منظر دیکھ کر خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ جب اسد نے ایک جھٹکے سے فرحین کو چھوڑتے اسد 2 قدم پیچھے ہٹا۔ فرحین شاہد کے قدموں میں گری، اس کا چہرہ درد سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاہد نے اسے ایک نظر دیکھا، تم جا کر سو جاؤ شاہد، اور اس لڑکی کے چلانے پر تو دور، اس کے مرنے پر بھی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ اسد کہتا چلا گیا۔ شاہد نے قہر آلود نظر فرحین پر ڈالی جس کی وجہ سے اس کا پلان فیل ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ فرحین بھی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ روتے روتے ہی وہ سو چکی تھی۔ اگلے دن مخصوص طنز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس گھر میں سب کو 10 سے 11 بجے اٹھنے کی عادت تھی مگر انم پپھو اسے فجر سے پہلے اٹھا دیتی تھی اور خود جا کر سو جاتے۔ فرحین جب جب انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تو اسے حیرت ہوتی کہ ایسے لوگوں کی بھی نماز کی توفیق ہوتی ہے جو دوسروں کی عزتیں دوراہے پر رکھتے ہیں کہ ان کی نماز قبول ہوگی۔ وہ اکثر یہ سوچتی، خود وہ نماز پڑھتی اور ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے تلاوت کرتی، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتی تھی۔ وہ گھر کی صفائی کرنے لگی کیونکہ گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی سے لے کر ناشتہ لنچ ڈنر سب کھانا وہی بناتی تھی، پھر چاہے کوئی کھائے یا نہ کھائے، یہاں تک کہ ملازمین کے لیے بھی کھانا وہی بناتی۔ یوں وہ سارا دن کھڑی رہتی، کبھی کچن میں کھانا بناتے دن گزرتا تو کبھی لانڈری میں کپڑے دھوتے، پھر استری کرتے اور کبھی صفائیاں کرتے۔ اس کی زندگی بس یہیں تک رہ گئی تھی۔ وہ صفائی سے فارغ ہوئی تو ناشتہ بنانے چلی گئی۔ پہلے اسد، انم پپھو اور جنید انکل کے لیے اس نے ناشتہ تیار کیا، پھر ملازمین کے لیے روٹیاں ڈالیں اور پھر ملازمین کے کھانے سے اپنے حصہ لیتی کچن سے ہی فرش میں بیٹھتی کھانا کھانے لگی۔ کھانے سے ہی ابھی فارغ ہوئی تھی جب انم پپھو کے چلا چلا کر بلانے پر بھاگی تھی۔ یہ کیسی صفائی کی ہے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تیرے کمبخت۔ وہ اسے بالوں سے پکڑتے گھماتے ہوئے بولے، میں دوبارہ کر دیتی ہوں پپھو، پلیز بال چھوڑیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہ جانے اسے ان کے رویوں کی عادت کیوں نہیں ہوئی تھی۔ وہ اکثر سوچتی اس کے آنسو سوکھ کیوں نہیں جاتے مگر اسے جواب نہ ملتا۔ جلدی کرو اور اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں ہاتھ توڑ دوں گی تیرے۔ وہ اسے دھکا دیتی چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، پھر اٹھی اور دوبارہ سے صفائی کرنے لگی۔ شاہد اسد کے کمرے میں تھا، اس کے کپڑے نکالتا وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں تھا وہاں مگر اسے اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ تبھی اس نے ہاتھ میں پکڑا منی کیمرہ وہیں گلدان میں یوں لگا دیا کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ رات کو وہ اس کیمرے کو چیک کر رہا تھا، اسے پورے دن کی فوٹیج چیک کرنی تھی۔ جب 2 گھنٹوں بعد ہی اسے فرحین کمرے میں آتی دکھائی دی اور پھر اس کی صفائی کے دوران وہ گلدان گر کر ٹوٹ گیا
شاہد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فرحین نے یقیناً ٹوٹے گلدان کے ساتھ اس کا کیمرہ بھی پھینک دیا ہوگا۔ وہ سر پکڑے بیٹھ گیا، یہ لڑکی کیوں بار بار اس کے کام میں آ رہی تھی۔ اٹھ کر وہاں سے نکلا اور نامحسوس انداز میں فرحین کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ فرحین کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا، مگر وہ شاہد تھا۔ اس نے ایک تکنیک سے کام لیتے اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہوتے دوبارہ لاک کیا۔ فرحین بے خبر سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس گیا اور اس کے قریب لیٹ گیا۔ فرحین ابھی بھی بے فکری سے سو رہی تھی۔ جب اسے لگا جیسے وہ کسی کے حصار میں ہے، یہ احساس ہوتے ہی اس کے ذہن میں سب سے پہلے خیال بھوت اور جن کا آیا، اور یہ سوچ اس کی روح کو کانپنے پر مجبور کر گئی۔ وہ چلانے کی غرض سے منہ کھولتی جب اسے اپنے چہرے پر کسی مردانہ مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا تھا۔ پکڑ کافی مضبوط تھی، اتنی کہ اسے لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ تبھی اندھیرے میں اسے محسوس ہوا جیسے مقابل نے اپنا سارا وزن اس کے کمزور جسم پر ڈال دیا ہو۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تبھی اس کے کان کے پاس اپنی گرم سانسیں چھوڑتے وہ اس کے اور قریب ہوا۔ اس کے ہونٹ فرحین کے کان سے مس کر رہے تھے۔ اگر منہ کھولا تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ مقابل کی سرسراتی آواز اور دھمکی نے اس کی رہی سہی جان بھی نکال دی۔ وہ اس خوف کی شدت سے حواس کھو بیٹھی تھی جب مقابل کی حرکت نے اسے پتھر کر دیا، کیونکہ وہ اب فرحین کے منہ کو کسی کپڑے سے باندھ رہا تھا۔ پھر اس نے فرحین کے ہاتھ باندھے۔ وہ ہلتی چلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اندھیرے میں وہ کچھ نہ کر پائی، نہ خود کو چھڑوا سکی، نہ ہی مقابل کو دیکھ سکی۔ وہ بس روتی رہی۔ ساری رات وہ یوں ہی رہی۔ 3 بجے کے قریب شاہد نے اسے کھول دیا، مگر منہ نہ کھولا اور ویسے ہی کمرے سے نکل گیا۔ فرحین نے اپنا منہ کھولا، مگر وہ چلا نہ سکی۔ درد انتہا کا تھا۔ وہ وہیں لیٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آنے لگے۔ اگر وہ ہوتے تو یقیناً اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ خوف سے کانپتے، درد سے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایسی نیند آئی کہ اگلی صبح پپھو کے دروازہ بجانے پر بھی اس کی نیند نہ ٹوٹی۔ کافی دیر دروازے کو پیٹتے انو نے ماسٹر کی ڈھونڈنے کا سوچا، جو اسے 1 گھنٹے کی محنت کے بعد ملی۔ تو اندر داخل ہوتے اس نے فرحین کو سکون سے سوتا پایا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ مجھے تو لگا تھا کمبخت مر گئی ہوگی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی اس کے پاس گئی۔ ارے او کمبخت اٹھ جا، ناشتہ کیا تیری ماں بنائے گی قبر سے اٹھ کر؟ اس کی آنکھ پچھلے ایک عرصے سے اسی پکار پر کھلتی تھی۔ روز اسے یوں ہی اپنی مری ہوئی ماں کا ذکر سن کر اٹھنا ہوتا تھا، مگر یہ ذکر اس کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ دکھ و اذیت کا سبب بنتا تھا، کیونکہ اس ذکر کے ذریعے اس کی ماں کے کردار کے بارے میں وہ باتیں کہی جاتی تھیں جسے سننے سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتی، مگر موت بھی نہیں آتی تھی۔ مجبوراً اسے خاموشی سے اٹھنا پڑتا۔ اپنی بند آنکھوں کو زبردستی کھولتی وہ اٹھ بیٹھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ خود ہی اپنی پیشانی پر ٹمپریچر چیک کرنے کی غرض سے رکھا، جو گرم تندور کی طرح دہک رہا تھا۔ پھر مندی مندی آنکھوں سے پپھو کی طرف دیکھا، جو خون آلود نظروں سے اسے یوں گھور رہی تھی جیسے وہ سچ میں کوئی ملازمہ ہو جو کام سے بچنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہو اور مفت کی کھا رہی ہو۔ خیر وہ یتیم تھی، اور یتیم تو سب کو ملازم ہی لگتے ہیں۔ پپھو مجھے بخار ہے، جسم میں بہت درد ہے، ہلا نہیں جا رہا۔ وہ رو دینے کو ہوئی۔ درد اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ چہرہ بخار سے سرخ تھا۔ پپھو کا چہرہ پہلے غصے سے سرخ ہوا، پھر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ وہ فرحین کے پاس گئیں، اس کے بالوں کو سختی سے پکڑتے اوپر کی طرف کرتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ جسم میں درد ہو رہا ہے۔ کیوں درد ہو رہا ہے یہ درد؟ کیا کل کی رات کسی کے ساتھ گزاری تھی جس کی محبت نے جسم سے طاقت چھین لی ہے؟ پپھو کے الفاظ اس کے دماغ میں بجلی کی طرح گرے تھے۔ وہ بے یقینی سے پپھو کو دیکھنے لگی۔ آپ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ فرحین نے غصے سے کہا۔ اس کے کردار پر حملہ ہوا تھا۔ وہ کیسے پرسکون اور خاموش رہتی، اور ویسے بھی وہ عورت تھی۔ ایک با کردار عورت کبھی اپنے کردار پر انگلی برداشت نہیں کرتی۔ عورت کے کردار پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو وہ زخمی شیرنی بن جاتی ہے، مقابل کو چیڑ پار کر رکھ دیتی ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ پپھو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اور اگلے ہی لمحے پپھو کا ہاتھ اس کی قمیض کے گلے پر تھا، جسے انہوں نے جھٹکے سے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ فرحین کا دماغ سن ہونے لگا۔ وہ تیزی سے دونوں ہاتھ اپنے برہنہ ہوتے سینے پر باندھ گئے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور پپھو نے اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازے سے اندر آتے اسد کو دیکھ کر فرحین کا چہرہ سفید ہوا، جس کی نظر فرحین کا ایکس رے کر رہی تھی، اور پھر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ چہرے پر شیطانیت چھائی، لب گول شیپ میں ڈھلے، اور وہ پرشوق نظروں سے اس بے بس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں کے قریب ہوا، ان کے گرد حصار بنائے، اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے فرحین کو دیکھنے لگا، جو چھپنے کو جگہ تلاش کر رہی تھی۔ دوپٹہ تو پہلے ہی پپھو کے قدموں میں پڑا تھا۔
मोम, आपने बुलाया मुझे? वो मुसलसल फरहीन को देखता माँ से पूछने लगा। अरसल, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। वो रोते हुए बोली। असद के चेहरे के तासुरात बिगड़े। वो वैशी अंदाज में फरहीन की जानिब बढ़ा, उसका हाथ पकड़ते उसे खड़ा किया। फरहीन का दिल कर रहा था जमीन फटे और वो लम्हा जाया किए बगैर जमीन में दफन हो जाए। ये कौन सी अजियत थी जो इसके हिस्से आई थी? कौन सी सजा थी जो उसे मिल रही थी? वो एक हाथ से अपना बरहना हिस्सा छुपाती, दूसरा हाथ छुड़वा रही थी, जब अचानक असद की हरकत पर उसका दिमाग सुन हो गया। अरसद ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़कर उसके वजूद से दूर किया। उसकी कमीज का फटा हिस्सा अपने हाथ में लेते खींचने की कोशिश की। जब जुनैद वहां पहुंचा और असद को रोका। क्या कर रहे हो असद, मैंने मना किया था। जुनैद गुस्से से बोला। फरहीन ने खुद को कंबल में छुपाया। अब्बा, तू दरमियान में मत आ। वो गुस्से से बोला। दफा हो जाओ असद, जुनैद ने गुस्से से कहा। लेकिन अब्बा, असद ने फिर कुछ कहना चाहा। अरे पागल, तू क्यों हमें सड़क पर लाने की कोशिश कर रहा है? जुनैद ने उसके कान के पास सरगोशी की तो वो गुस्से से चला गया। अनम भी निकल गई। जुनैद ने जाते एक नजर फरहीन को देखा। तुम पर मेरा हक है, कोई और तुम्हें छू नहीं सकता, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जुनैद की बात सुनकर फरहीन के हवास तलब होने लगे। वो वहीं ढह गई। जुनैद जा चुका था। असद गुस्से से घर से निकल गया। जुनैद भी किसी मीटिंग का कहकर जा चुका था। अनम को फरहीन का वजूद जहर लग रहा था, क्योंकि वो जुनैद की आंखों में फरहीन की तलब देख चुकी थी। अब उसे फरहीन को जुनैद से दूर करना था। उसे लग रहा था जैसे फरहीन उसे उसके शोहर से दूर कर देगी और खुद हुकूमत करेगी। तभी उसकी नजर शाहिद पर गई और तभी उसके जहन में एक शैतानी ख्याल आया। उसने शाहिद को आवाज दी और उसे कहा कि वो फरहीन को बुला कर लाए। तो वह इस बात में सर हिलाता फरहीन के कमरे में गया, जहां वो बेहोश पड़ी थी। शाहिद तेजी से उसकी तरफ गया। उसे बुखार में तपता देखकर शाहिद को दुख हुआ। वो समझ गया वो इसके डर से बुखार में मुब्तला है। फरहीन की सांस टूट रही थी। शाहिद ने उसे उठाना चाहा। जब कंबल उतरते ही फरहीन का हाल देखकर उसने नजरें चुरा ली। तभी अनम अंदर दाखिल हुई। ये क्या हो रहा है? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते? वो हैरत से कहती सबको चला चला कर इकट्ठा कर चुकी थी। शाहिद को समझ न आया हुआ क्या है। तभी अनम ने आगे होते ठंडे पानी का जग फरहीन के ऊपर गिराया, जिससे वो हड़बड़ा कर उठी। शाहिद का गुस्से से बुरा हाल था। तुम ये गुल खिला रहे थे? फरहीन, शर्म ना आई तुम्हें? अनम ने रोना डाल दिया था। इस इज्जत का जो मुकाबिल को कभी नसीब ही नहीं हुई थी। फरहीन का दिमाग इस इल्जाम पर बेदार हो रहा था। फुफो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, फरहीन ने रोते हुए कहा। निकाह ख्वां को बुला कर लाओ और इस बदकिरदार को अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनम ने गुस्से से कहा। उसे असद और जुनैद के आने से पहले उन्हें घर से निकालना था। फरहीन की मिन्नत समाजत के बावजूद अनम इस पर जबरदस्ती तोहमत लगाकर इसका निकाह घर के मुलाजिम शाहिद से कर दिया। शाहिद खामोश रहा। सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। उससे अपनी नाकामी नजर आ रही थी। अनम ने धक्का देकर उसे शाहिद के साथ निकाल दिया, इस बात से अनजान कि शाहिद कोई आम आदमी नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर था, जिसके नाम से बड़े बड़े लोग कामते थे। शाहिद गुस्से की शिद्दत से उसे खींचते ले जा रहा था। इस वक्त उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो बीमार है। वो दोनों काफी देर पैदल चलते रहे। फरहीन बदहवास सी खींची जा रही थी। उसे लग रहा था वो अभी बेहोश हो जाएगी। वो फरहीन को लेकर जानबूझकर एक टूटे फूटे घर में लाया और गुस्से से फरहीन को अंदर आते बिस्तर पर फेंका। वो तो पहले ही बीमार होने की वजह से वो गिरते ही बेहोश हो गई। तुम्हारी वजह से, अभी शाहिद कुछ कहता, जब उसकी नजर बेसुध पड़ी फरहीन पर गई तो उसे ख्याल आया वो बीमार है। वो गुस्से से दरवाजे को दूर से बंद करता चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो साथ डॉक्टर थी। उसने फरहीन की तरफ इशारा करता चेक करने को कहा। खुद बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो डॉक्टर बाहर निकली। शायद ये तो बहुत बीमार है, काफी कमजोर हो गई है, लगता है काफी वक्त से कुछ खाया नहीं इसने। और इसके कपड़े, वो डॉक्टर बोलती जा रही थी जब शाहिद ने उसका मुंह पकड़ा। तुम्हें बुखार चेक करने भेजा था, इसका हुलिया नहीं, शाहिद ने गुस्से से कहा। सॉरी शाहिद, वो अपनी जान जाती देखकर हड़बड़ाई। दफा हो जाओ। शाहिद ने उसे धक्का दिया तो वो अपनी जान बचती देखकर भाग गई। शाहिद ने उसका मुकम्मल ख्याल रखा। वो 2 दिन में मुकम्मल सेहतयाब हो गई थी। इस दिन के बाद वो फरहीन को मुलाजमा बना कर रखने लगा, क्योंकि फरहीन की वजह से उसका प्लान बिगड़ा था। वक्त गुजरने लगा, वो अनजाने में इस पर ध्यान देने लगा था। उसकी मासूमियत पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, यूं जो उसे सजा दे रहा था। कुछ दिनों में फरहीन की मासूमियत देखकर वह फरहीन से जुनूनी इश्क करने लगा था। साथ साथ वो काम भी कर रहा था। जुनैद को तबाह करना था और वो बाहर से ही उसे तबाह करने की तैयारियों में था। जुनैद से वो फरहीन के वालिद का सारा बिजनेस छीनने वाला था। इसमें उसे फरहीन की मदद चाहिए थी। तभी वो एक रोज शाम में ही घर पहुंचा। फरहीन घर की सफाई कर रही थी। वो हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती थी। शाहिद ने फरहीन को देखा।
वो हूर से मुरझा गई थी। अरे आप आ गए। फरहीन उसे जल्दी आता देखकर खुशी से बोली। शाहिद उसे जो भी कहता मगर उसने कभी उसके किरदार पर या वालिदैन पर गाली नहीं दी थी, इसलिए वो फरहीन को अजीज था। मेरी जान, बस कुछ दिन फिर सब ठीक हो जाएगा। वो उसके पास जाता उसे करीब करता बोला। मतलब? फरहीन ने नासमझी से उसे देखा। मुझे कुछ बताना है तुम्हें, बस दिल मजबूत रखना और प्लीज रोना मत। वो इसीलिए कमरे में जाता बिस्तर पर बैठा। फरहीन, तुम्हारी पुप्पो के शौहर ने, यूं वो उसे सारी हकीकत बताता गया। कैसे उसकी माँ मरी, बाप की मौत कैसे हुई। फरहीन पत्थर बनी सुनती रही। आखिर में वो रो दी। शाहिद ने उसे साथ लगाया। वो काफी देर रोती रही। फिर जब वो खामोश ना हुई तो शाहिद ने गुस्से से उसे दूर किया। खबरदार, जब एक और आंसू निकला। वो तकरीबन चलाया था। उसके आंसू साकित हुए। अब रोना नहीं रुलाना है फरहीन। उसके चेहरे पर झुका, उसकी आंसू चुनता वो नरमी से इसकी सांसें पीने लगा। फरहीन ने कोई मज़ाहमत न की कि शाम ढल गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खूबसूरत रात भी ढल रही थी जिसमें वो फरहीन की रूह तक में उतर चुका था। अगली सुबह बहुत रोशनी थी। शाहिद ने केस किया था जुनैद पर। वो खामोशी से जुनैद के सारे राब्ते भी खत्म कर रहा था। केस शाहिद जीत चुका था। अगले ही दिन उसने जुनैद का स्याह रंग सबके सामने बेनकाब किया, जिस पर इन दोनों बाप बेटे को सजा हो गई। अभी वो सेंट्रल जेल जा रहे थे जब रास्ते में हमला हुआ और इन दोनों को वो गायब करवा चुका था। ये सो रहे हैं, शाहिद ने हैरत से पूछा, जिस पर उसके पास खड़े लड़के ने इन दोनों पर पानी डाला। वो हड़बड़ा कर उठे। सामने शाहिद को देखकर दोनों का खून खोल उठा। शाहिद उनके करीब हुआ। बाकी सबको वो जाने का इशारा करता उनके जाने का इंतजार करने लगा। इन सब के जाते उसने जेब से चाकू निकाला और जुनैद के एक हाथ पर वार किया। और इसी हाथ से तुमने फरहीन को छुआ था ना? वो घुराया था। जुनैद चलाने लगा। असद खौफ से शाहिद को देख रहा था। फिर शाहिद ने इन दोनों के हाथ अलग कर दिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों को मार रहा था। कुछ ही देर में इन दोनों की जान चली गई थी। हाथ साफ करते वो घर गया। वहां से फरहीन को साथ ले गाड़ी में बैठा। आंखों पर पट्टी बांधी फरहीन ने रोकना चाहा मगर वो खामोश रहना कहता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हम कहाँ जा रहे हैं शाहिद? वो काफी देर तक यही पूछती रही। बस पहुंच गए, शाहिद ने कहकर गाड़ी रोकी। इसकी तरफ आता गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे नीचे उतारा और पट्टी उतारी। सामने पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। फर्श पर हर जगह गुलाब की पत्तियां थी। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारोगी फरहीन? वो मोहब्बत से पूछ रहा था। फरहीन ने नम आंखों से इस बात में सर हिलाया तो शाहिद ने उठते ही उससे करीब किया और उसके चेहरे पर झुका। काफी देर वो यूं ही रहा। फरहीन खुश थी। उसकी जिंदगी ने खूबसूरत मोड़ लिया था। वो रात इसके लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि इस रात उसे सब कुछ मिल गया था।